الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ طلبہ کرام، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر اس میں معرفہ کو ذکر کرنے کی اغراض اور فوائد کے بارے میں جاری تھا، تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم معرب بالاضافہ کو ذکر کرنے کی اغراض اور فوائد سنیں گے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کو ملاحظہ فرمائیے، ہم بیان کر رہے تھے کہ معرف بالاضافہ یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ معرف بالاضافہ اس کو ذکر کرنے کی کیا اغراض ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا تھا کہ جب متکلم کے نزدیک اور کوئی طریقہ متعین نہ ہو سوائے معرب بالاضافہ کی صورت کے، تو متکلم معرب بالاضافہ کی صورت میں ہی کلام کرے گا۔ اسی طرح باقی امثلہ کے اندر بھی آپ نے یہ سنا، جب متکلم کے نزدیک اس میں ضمیر کے علاوہ اور کوئی طریقہ متعین نہ ہو تو وہ کلام کے اندر اس میں ضمیر کی صورت میں وہ اس میں معرفہ لائے گا، اس میں اشارہ، اس میں موصول، باقیوں کے بارے میں آپ نے سنا تھا۔ لیکن جب متکلم کے نزدیک کئی آپشنز ہوں، اس طریقے سے بھی کلام کر سکے، اس طریقے سے بھی کلام کر سکے، تو پھر متکلم نے اس طریقے کو کیوں چنا؟ معرب بالاضافہ کی صورت میں ہی اس نے کلام کیوں کیا، حالانکہ وہ کسی اور طریقے سے بھی گفتگو کر سکتا تھا؟ تو اس کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ تو آج یہاں سے ہمارا لیکچر شروع ہوگا۔ وقت تعظیم للمضاف، کبھی مضاف کی تعظیم و تکریم کے لیے معرب بالاضافہ کی صورت میں کلام کیا جاتا ہے۔ معرب بالاضافہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم نکرہ جس کو کسی معرفہ کی طرف مضاف اور منسوب کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرب بالاضافہ۔ جیسا کہ کتاب نکرہ ہے اور کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو زید تو ایک علم ہے، اس میں معرفہ ہے، تو اب کتاب و زید، زید کی کتاب، یہ بھی معرفہ بن گیا۔ اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرب بالاضافہ ہے یہ۔ سیبویہ کی کتاب، نوح علیہ السلام کا سفینہ، اللہ کا گھر، خالد کی کتاب، حامد کا لباس، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرما رہے ہیں کبھی مضاف کی تعظیم کے لیے، کبھی مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے، کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور چیز کی تعظیم و تکریم کے لیے یوں کلام کیا جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ معرب بالاضافہ کی صورت میں۔ نحو، مثال کے طور پر کتاب سلطان حضرہ، بادشاہ کا خط تشریف لے آیا۔ بادشاہ کا خط، ویسے تو کتاب نکرہ ہے، خط کسی کا بھی خط عام ہے، نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، لیکن جب کہہ دیا کتاب سلطانی، سلطان کی کتاب، بادشاہ کا خط، اب معرفہ بن گیا نا۔ تو یہ ہمارا محل استشہاد ہے، کتاب مضاف اور السلطانی مضاف الیہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں معرفہ ہے، یعنی معرب بالاضافہ ہے۔ اور اس صورت میں کلام کیوں کیا گیا؟ کیا غرض ہے؟ غرض یہ ہے کہ مضاف کی تعظیم و تکریم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، بلکہ یہ سلطان کا خط ہے، بادشاہ کا خط ہے۔ تو بادشاہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہ خط جو ہے وہ قابل تعظیم ہے، بادشاہ کا خط ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں مضاف کی تعظیم ہے، کتاب مضاف ہے اور سلطانی مضاف الیہ ہے، تو مضاف کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنے کے لیے اس طریقے سے کلام کیا۔ او کتعظیم للمضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنے کے لیے اس صورت میں کلام کیا جاتا ہے، کبھی مضاف کی تعظیم کے لیے، کبھی مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے۔ نحو، مثال کے طور پر ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے۔ ھذا خادمی، ھذا مبتدا ہے اور خادمی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے۔ تو یہاں متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے، یعنی خادم تو نکرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت ہو گئی میری طرف تو متکلم جو ہے وہ اپنی تعظیم و تکریم بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے، ھذا خادمی۔
تو یہاں مضاف کون ہے؟ خادم، اور مضاف الیہ کون ہے؟ یا ضمیر متکلم کی جو مضاف الیہ ہے، تو یہاں اس کی تعظیم و تکریم جو ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ متکلم یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تعظیم و تکریم کو بیان کرے۔ تو دیکھیے ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، یہاں پہ خادمی جو ہے یہ محل استشہاد ہے اور یہ معرب بالاضافہ ہے۔ اور اس طریقے سے متکلم کلام کیوں لایا ہے؟ اس لیے لایا ہے کہ وہ مضاف الیہ یعنی اپنی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ او غیرہما یعنی او کالتعظیم لغیرہما لغیر المضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے متکلم کا، تو وہاں پہ وہ اس صورت میں کلام کرتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر اخو الوزیر عندی، وزیر کا جو بھائی ہے وہ میرے پاس ہے۔ اب اس کی ذرا ترکیب ملاحظہ کیجئے، اخو مضاف ہے اور الوزیر جو کہ معرفہ ہے، معرب باللام ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے اور عندی یہ خبر ہے۔ تو یہاں پر نہ تو اخ کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا مقصود ہے، نہ وزیر کی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ وہ اپنی تعظیم و تکریم بیان کرنا چاہتا ہے۔ عندی ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے نہ یہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے، یعنی اخو الوزیر ان میں سے نہ اخ کی تعریف اور تکریم اور تعظیم مقصود ہے، نہ الوزیر کی تعظیم و تکریم مقصود ہے، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، یعنی متکلم اپنی تعظیم اور شان بیان کرنا چاہتا ہے کہ گویا میں اتنا قابل احترام اور قابل تعظیم ہوں کہ وزیر کا بھائی میرے پاس ہے۔ تو تینوں مثالوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں یہ ہے کہ یہاں مضاف کی تعظیم مقصود ہے کہ بادشاہ کا خط تشریف لایا، یہاں جو ہے یہ مضاف الیہ کی تعظیم مقصود ہے، ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، تو میرا خادم ہے یعنی وہ اس بات پہ زور دینا چاہتا ہے اور اپنی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہاں خادم مضاف ہے اور یا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ یا نہ مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے نہ مضاف الیہ کی تعظیم پہ فوکس کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کے علاوہ غیرہما میں یہ جو ضمیر ہے ہما یہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرف جا رہی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم اور تکریم کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، مضاف تو یہ ہے اور مضاف الیہ یہ ہے، لیکن یہاں نہ اخ کی تعظیم مقصود ہے نہ الوزیر کی تعظیم مقصود ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ہے، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، یعنی وہ اپنی تعظیم و تکریم کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ کتاب سلطانی مضاف مضاف الیہ ہے، یہ معرب بالاضافہ ہے، یہاں خادمی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ معرب بالاضافہ ہے، اور اخو الوزیری یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ معرب بالاضافہ ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، وقت تحقیر للمضاف، کبھی مضاف کی تحقیر کو بیان کرنے کے لیے اس صورت میں کلام کیا جاتا ہے۔ کس صورت میں؟ معرب بالاضافہ کی صورت میں۔ نحو مثال کے طور پر ھذا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کسی کے لیے چور کا بیٹا ہونا باعث ذلت و حقارت ہے یا نہیں ہے، تو یہاں مضاف کی تحقیر بیان کرنا مقصود ہے متکلم کا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ چور کا بیٹا ہے، تو یہاں ابن مضاف ہے، اللص مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے کس کی؟ ھذا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہاں ابن جو ہے یہ مضاف ہے اور اس ابن کی تحقیر مقصود ہے۔ او المضاف الیہ یعنی او التحقیر للمضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ نحو اللص رفیق ھذا، چور اس کا دوست ہے، اللص مبتدا ہے اور رفیق ھذا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر ہے، تو محل استشہاد یہاں پہ کیا ہے؟ رفیق ھذا، اس کا دوست، یہ معرب بالاضافہ ہے۔ ابن اللص چور کا بیٹا، یہ جو ہے یہ معرب بالاضافہ ہے، تو یہاں ابن کی تحقیر مقصود ہے، یہاں رفیق کی تحقیر مقصود ہے۔ اللص رفیق ھذا، چور دوست ہے اس کا،
تو اب اس پر وہ زور دینا چاہتا ہے متکلم، لہٰذا یہاں چور کی تحقیر تو ہے ہی، اور اس کا جو دوست ہے اس کی بھی تحقیر ہے، لیکن متکلم جو ہے وہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہے کہ چور اس کا دوست ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ شخص اتنا قابل حقارت ہے اور اتنا قابل نفرت ہے کہ اس کی چوروں کے ساتھ دوستی اور یارانہ ہے۔ اللص رفیق ھذا، چور اس کا دوست ہے، تو یہاں ھذا کی تحقیر ہو رہی ہے۔ یہاں ھذا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے، تو یہاں ابن کی تحقیر ہو رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی مضاف اور مضاف الیہ، یعنی جب معرب بالاضافہ کی صورت میں جب کوئی اس میں معرفہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں کبھی یہ غرض بھی ہوتی ہے کہ مضاف کی تحقیر یا پھر مضاف الیہ کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، وغیرہما، یا کبھی مضاف کی تحقیر بھی مقصود نہیں ہوتی، مضاف الیہ کی تحقیر مقصود بھی نہیں ہوتی، بلکہ کسی تھرڈ پرسن کی تحقیر مقصود ہوتی ہے۔ متکلم مضاف یا مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور کی تحقیر کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ نحو، مثال کے طور پر، اخو اللص عند عمر، چور کا بھائی عمر کے پاس ہے، عمر کے پاس ہے، تو یہاں عمر جو ہے نہ تو یہ مضاف ہے اخ کی طرح، نہ یہ مضاف الیہ ہے لص کی طرح۔ اگلی مثال دیکھیے، والاختصار لضیق المقام، اور کبھی مقام کی تنگی کی وجہ سے بات کو مختصر کرنے کے لیے معرب بالاضافہ کی صورت میں اس میں معرفہ کو متکلم لاتا ہے اپنے کلام کے اندر۔ نحو، مثال کے طور پر، ہوایا، میرا محبوب، معرکب الیمانین، یمنی سواروں کے ساتھ، مصعدو، جا رہا ہے، جنیبن، یعنی ان کے تابع ہو کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وجثمانی، اور میرا جسم، بے مکہ تا، مکہ کے اندر، موثقو، بندھا ہوا ہے یعنی قید میں ہے۔ بدلہ ان یقال الذی اہواہ، یعنی الذی اہواہ مع الرکب الیمانین مصعدو کہنے کے بجائے ہوایا کے اوپر اکتفا کیا، تو محل استشہاد جو ہے وہ یہ ہے، ہوایا یعنی میرا محبوب۔ ہوا سے مراد ہے خواہش، اور یہ یا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ معرب بالاضافہ ہے۔ یہاں ہوا اگرچہ مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس کو میں چاہتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرا مطلوب ہے، محبوب ہے، وہ ہوایا، میرا محبوب، مصعدو، جا رہا ہے، اور جنیبن اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، ہوایا مصعدو جنیبن، میرا جو محبوب ہے وہ جا رہا ہے۔ اصعدہ یصعد، اصعاد سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جانا، چلنا، روانہ ہونا، وہ جا رہا ہے، روانہ ہے، چلے جا رہا ہے۔ جنیبن سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے پیش پیش، آگے آگے ہونا، ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ ساتھ جانا، اس کے تابع ہو کے جانا، تو وہ ان کے تابع ہو کے جا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ تو مصعدو، ہوایا مصعدو، میرا محبوب جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ جنیبن یعنی پیش رو نہیں ہے بلکہ ان کے طفیل کی حیثیت سے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ان کے تابع کی حیثیت سے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ مع الرکب الیمانین، یمنی سواروں کے ساتھ، رکب سے مراد ہے قافلہ، اور یمانین سے مراد ہے یمن والے، یمن کے ملک والے، چونکہ ایک قافلے میں کئی مسافر ہوتے ہیں تو اس لیے الیمانینہ کا ذکر کیا، یا جمع ہے، یمنی مسافروں کے ساتھ، یمنی قافلے کے ساتھ یا یمنی مسافروں کے ساتھ، ہوایا میرا جو محبوب ہے، مصعدو وہ چلے جا رہا ہے، روانہ ہے، جنیبن ان کے پیچھے ہے اور ان کے طفیلی کی حیثیت سے ساتھ جا رہا ہے۔ اور وہ حال یہ ہے، در حال یہ کہ جسمانی یعنی جسمی، میرا جو جسم ہے، موثقو وہ بندھا ہوا ہے، قید میں ہے، رسیوں میں بندھا ہوا ہے۔ موثقو، اوثقا یوثقو ایثاقا، باب افعال سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ رسیوں میں باندھنا، تو یہاں موثقو جس کو رسیوں میں باندھا گیا ہے، یعنی جو قید میں ہے، محبوس ہے۔ و جسمانی، جسمانی مبتدا ہے اور موثقو اس کی خبر ہے۔ یہاں پہ ہوایا یہ جو ہے یہ مبتدا ہے، مصعدو جنیبن یہ اس کی خبر ہے۔
تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہوایا مع الرکب الیمانی نہ مسعدو جنیب و جسمانی بمکہ موثقو، میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ، یمنی قافلے کے ساتھ چلے جا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے طفیلی کی حیثیت سے ان کے تابع ہو کے جا رہا ہے، اور میرا یہ حال ہے کہ میں موثق ہوں، یعنی رسیوں میں بندھا ہوا ہوں، قید میں ہوں، گرفتار ہوں، بے مکہ تا شہر مکہ میں، اور جسمانی یعنی میرا جو جسم ہے شہر مکہ میں موثق ہے، رسیوں میں بندھا ہوا ہے، قید میں ہے، گرفتار ہے۔ تو ہوایا کو دیکھیے، ہوایا یہ کس صورت میں کلام کیا گیا ہے؟ متکلم یہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں لائے ہے، یہ ہوایا ہوا مضاف ہے، اور یا جو ہے یہ ضمیر مضاف الیہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے تو مصدر، ہوا کا مطلب ہے خواہش، چاہت، لیکن یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی میرا جو مطلوب اور محبوب ہے وہ۔ تو کیا یہاں غرض ہے؟ غرض یہ ہے کہ متکلم اختصار چاہتا ہے، وہ اپنے کلام کو طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ ہوایا ذکر نہ کرتا تو یوں کہہ سکتا تھا الذی اہواہ، وہ جس کو میں چاہتا ہوں، الذی اہواہ، وہ جو میری خواہش ہے، وہ جس کو میں چاہتا ہوں، وہ جو میرا محبوب و مطلوب ہے۔ تو یہ اگر اس طریقے سے کلام کرتا تو یہ کلام لمبا ہو جاتا، بات طویل ہو جاتی، گفتگو میں اختصار باقی نہ رہتا۔ تو مقام کی تنگی کی وجہ سے یعنی متکلم یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے معرب بالاضافہ کی صورت میں کلام کرتا ہے۔ تو یہ 3 امثلہ انہوں نے ذکر کی ہیں، بلاغت کی کتب میں اور بھی امثلہ مذکور ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں کلام کیوں کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ معرب بالاضافہ یعنی معرفہ کی طرف کسی اسم نکرہ کو جب مضاف کر دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معرب بالاضافہ۔ تو معرب بالاضافہ کیوں لاتے ہیں کلام میں، کیا غرض ہوتی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے چند ایک فوائد ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔